الا من تاب، لیکن اس کے بعد جو لفظ آیا ہے بہت وآمن، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے۔ اب غور کیجئے یہ کیوں کہا گیا؟ تو در حقیقت معصیت، خاص طور پر گناہ کبیرہ، وہ انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دیتی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، دل میں ایمان نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، یہ میں سورۃ العصر کے ضمن میں بھی بیان کر چکا ہوں، ایمان بھی ہو گناہ بھی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس وقت جب کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، لہذا جب توبہ کرتا ہے تو یہ تجدید ایمان ہے، اثر نو وہ اب ایمان لا رہا ہے، تجدید ایمان۔ اسی لیے ہماری جو تنظیم اسلامی کی بنیادی دعوت کے لیے 3 الفاظ میں نے کبھی اختیار کیے تھے، وہ ہمارے ہاں چھپتے بھی ہیں: تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، اپنے ایمان کو تازہ کرنا اور اللہ کی جناب میں رجوع کرنا، اور تجدید عہد، اللہ سے عہد دوبارہ استوار کرنا ہے، اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اثر نو عہد کرتا ہوں کہ تیری ہی بندگی کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ تو توبہ کے بعد ایمان، اس لیے کہ احادیث صاف ہے، کیا کریں؟ اگرچہ یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ میں نے حقیقت ایمان پر لیکچرز دیے تھے، یہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے۔ میں نے اس میں مختلف، جو ہمارے ہاں مختلف لوگوں کے، مختلف حلقوں کے، مختلف فرقوں کے جو اس ضمن میں عقائد ہیں، ان کی پوری تفصیل سے جو ہے میں نے جائزہ لے کر وہ واقع بیان کی ہے۔ آیا جیسے آیا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں تمہیں محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے، بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔ اب اس معیار پر کتنے لوگ پورے اتریں گے؟ غور کیجیے۔ تو باقی لوگ کیا ہیں؟ وہ مومن نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں تو کافر ہیں، کافر ہیں تو مرتد ہیں، مرتد ہیں تو واجب القتل ہے۔ چلیے، وہ تو ایک چین آف آرگومنٹ ہے نا، دلیل بڑھتی جائے گی۔ ایک اور حدیث، 3 مرتبہ قسم کھائی اللہ کے رسول نے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی تکلیف دہی جو ہے، شر انگیزی ہے، اس سے اس کا جو پڑوسی ہے وہ امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے بد اخلاقی، کج خلقی، کوئی گناہ کبیرہ نہیں، کہ نہ شرک ہے، نہ کوئی قتل ناحق ہے، نہ زنا ہے، صرف کج خلق انسان ہے، اور اس کی وجہ سے پڑوسی سہما رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ کیا کر بیٹھے، کیا کہہ دے، اس سے بچ کے ہی نکلنا چاہتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں اس وقت یہ کیا منہ سے بک دے گا۔ تو وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں۔ یہ چیزیں ذرا غور کیجیے۔ تو کیا وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا؟ یہ جو سب سے پہلی تفریق ہوئی ہے مسلمانوں میں اور جن کی تکفیر کی گئی بالاجماع، وہ لوگ خوارج، ان کی غلطی یہی تھی۔ ایسی احادیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ جو بھی گناہ کبیرے کا ارتکاب کرے وہ کافر ہو گیا تو مرتد ہے تو واجب القتل ہے تو اس کی جان بھی حلال، اس کا مال بھی حرام، اس کی بیوی بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ اسے لونڈی بنا کر اپنے گھر میں ڈال دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی موضوع پر پھر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، مومن کون ہوتا ہے، مسلم کون ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایمان کہا جا رہا ہے نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، یہ اصل میں ایمان کی نفی تو ہے، اسلام کی نفی نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ وہ تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں جو ہے علیحدہ ہیں۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، تمہارے اسلام کا دعویٰ قبول، تمہارا دعویٰ ایمان رد۔ تو ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ اسلام سے نکلنے والا مرتد ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت انسان کے دل سے نکل گئی یا وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا، یہ میرے الفاظ ہیں، لیکن مسلم وہ رہے گا۔ چاہے ایک شخص نے زنا کیا تھا اور آپ نے اس کو رجم کیا ہے، پتھر مار مار کے مارا ہے، پھر بھی اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہو گیا ہے، مسلمان ہے۔ تو اسلام اور ہے، وہ ایک قانونی حدود ہے جس میں رہنے والا شخص مسلمان ہے۔
ان قانونی حدود سے نکل جائے گا تو وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا. لیکن جو شخص ان قانونی حدود کے اندر اندر ہے تو آیا اس کے دل میں ایمان بھی ہے یا نہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے. تو ایمان کی نفی ہے گناہ کبیرہ. چنانچہ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، متفقون علیہ روایت ہے. کوئی زانی حالت زنا میں، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیسے ہو سکتا دل میں ایمان اور زنا ہو رہا؟ تو اس ایمان کی دو کوڑی کی قیمت نہیں ہے. پھر کیا فائدہ اس ایمان کا جو انسان کو روک نہ سکے؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. جب یہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے دل سے خارج ہو گیا. اور ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان لوٹ آتا ہے دل میں. بلکہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح چکر لگاتا رہتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے واپس آ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا رخصت ہو جاتا ہے. لیکن ایمان رخصت ہوا، اسلام نہیں. اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. اسلام کی شرائط کچھ اور ہے، ایمان کی شرائط کچھ اور ہے. ایمان کی روح سے سب سے بڑا فرض جہاد فی سبیل اللہ ہے. اسلام کی روح سے سب سے پہلا فرض نماز ہے اللہ کی راہ میں. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایمان کا لفظ نہیں لائے یہاں، شہادت اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، یہ 5 چیزیں ان کے اوپر قائم. جو اس دائرے میں ہے وہ مسلمان. یا کسی شخص نے ایمان کے اہم کسی رکن کا انکار کر دیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. ختم نبوت کا انکار کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار کیا، دائرہ ایمان سے خارج، دائرہ اسلام سے بھی خارج. علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا، ہر شے پر قادر ہے. یہ ایمان رکھنا لازم. تو فرمایا الا من تاب، سوائے ان کے جو توبہ کریں، وآمن، اور اپنا ایمان، یا تو پہلے وہ کافر تھا تو ایمان لایا اور تھا مسلمان اور گناہ سرزد ہو گیا تو پھر گویا کہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی. وعمل عملا صالحا، تجدید ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا عمل درست ہو جائے. اگر عمل درست نہیں ہو رہا تو پھر یہ توبہ کی تسبیح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیے، 1000 مرتبہ اس جملے کی جو ہے تکرار کیجئے، ذکر خدا بندی کا آپ کو ثواب مل جائے گا. توبہ نہیں ہوگی. صحیح توبہ کی شرائط 3 ہیں. حقوق اللہ کے ضمن میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی، اور 4 ہیں اگر حقوق العباد کے ضمن میں کوئی کوتاہی ہوئی. سب سے پہلے یہ کہ گناہ پر واقعی حقیقی پشیمانی دل میں ہو کہ یہ میں کیا کر رہا تھا، یہ پشیمانی کا ہونا لازم. نمبر 2، عہد کرنا کہ اب کبھی نہیں کروں گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کسی کمزوری یا ایمان کی حالت میں توبہ توڑ بیٹھے، یہ دوسری بات ہے. بالکل اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے اندر بڑا قوی ارادہ ہے، قوت ارادی مضبوط ہے، ایک دفعہ ایک بات طے کی بس اب یہی ہوگا. اور ویسے ایسے کمزور لوگ بھی ہیں، لاغر لوگ بھی ہیں، قوت ارادی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتے. لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کریں گے، لیکن جس وقت توبہ کریں گے یہ شرط لازم ہے کہ پورا فیصلہ ہو، یہ ڈٹرمنیشن ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں. اور تیسرا یہ کہ ایک مرتبہ لازماً چھوڑ دیا جائے، چاہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دوہرا رہا ہوں، چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا ارتکاب ہو جائے. یہ 3 ہیں چیزیں حقوق اللہ کے ضمن میں گناہ سے توبہ کرنے کی شرائط. اور چوتھی شرط یہ ہے، یہ تینوں چیزیں بھی اگر پوری ہو گئی ہیں حقوق العباد کے درجے میں، تب بھی معاف نہیں ہوگا گناہ. جس کا حق مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، جب تک اس سے معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ بڑی کڑی شرط ہے، بڑی کڑی شرط ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کے پڑھنے میں ڈال دی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی، نیک اعمال بد اعمال. اگر تمہارے سارے نیک اعمال ختم ہو گئے تو اس کے گناہ تمہارے پڑھنے میں ڈالے جائیں گے. ڈالو اس کے،
چاہے وہ نمازوں کا یہ آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، حضور نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ سے من المفلس، بتاؤ مجھے مفلس کسے سمجھتے ہو تم؟ انہوں نے عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ بہت نمازوں کے پنڈ بھر کے لایا ہوا ہے، بہت اس نے روزے رکھے ہیں، بہت حج کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا ناجائز طور سے، وشتم ھذا، فلاں کی جو ہے گالی دے دی تھی، کسی کی یہ غیبت کی تھی، یہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے، کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، اچھا بھائی یہ نمازیں اس کی تم لے جاؤ، کمپنسیشن، تمہاری حق تلفی اس نے کی ہے، یہ کمپنسیشن۔ کسی کو روزے دے دیے جائیں گے، کسی کو اس کے حج دے دیے جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، اور ابھی دعوے دار باقی ہوں گے، اب کہا جائے گا کہ ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دو، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں دب کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے معاملہ توبہ کا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ نامہ اعمال پر دھبا تھا گناہ کا، اسے صاف کر کے نیکی کا اندراج کر دے گا۔ وَمَن تَابَ، اب دوبارہ دہرا کر فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے حقیقی توبہ اور کام اچھے کرے، عمل صالح ہو جائے، درست ہو جائے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ شخص ہے کہ جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔